خزانے کی بشارت کے متعلق دو عجیب خواب۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ اثنائے سفر میں ہمارا ایک ساتھی سو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ناک سے چراغ جیسی روشنی نکل کر ایک قریبی غار میں چلی جاتی ہے، پھر واپس لوٹ کر اس کی ناک میں داخل ہو جاتی ہے، پھر وہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس غار میں اتنا خزانہ ہے، چنانچہ ہم اس غار میں جاتے ہیں تو وہاں اتنا ہی خزانہ پاتے ہیں جتنا وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ عمیر بن وہب سے خواب ہی میں کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں جگہ کھودو، تمہارے والد کا گاڑا ہوا مال برآمد ہوگا۔ ان کے والد نے مال گاڑ دیا تھا اور مرنے سے پہلے بتانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ عمیر خواب دیکھ کر وہی جگہ کھودتے ہیں تو وہاں سے 10,000 درہم اور بہت سا سونا برآمد ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنا قرض بھی اتار دیتے ہیں اور خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ جب یہ مال برآمد ہوتا ہے تو ان کی چھوٹی بچی کہتی ہے کہ ابا جان، جس معبود نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ حبل اور رضی سے اچھا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی روز سے اس کی عبادت کرنی شروع کی ہے کہ اس نے آپ کو یہ مال عطا فرما دیا۔ خواب 3 قسمیں ترمذی اور ابن ماجہ میں ہی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفساتی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہیے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ پھونکے اور اللہ ہے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے، اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ متعارف الاقران سورۃ یوسف